کلاس فرسٹ ایئر اردو میں احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل ہے جو نصاب کی آخری غزل ہے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ مفہوم انسان کی بے چین فطرت میں ٹھہراؤ نہیں، ارتقائے مسلسل کی خواہش ہے۔ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ عہد جدید روشنیوں سے منور ہے، لیکن اس کے بطن میں اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ زندگی بظاہر آسانیوں سے ہمکنار ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کی مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے عصر حاضر کو پہلے سے زیادہ روشنی کی ضرورت ہے۔ سورج ایک فطری منبع نور ہے جو دن بھر اپنی چمک بکھیر کر شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ زمانے کی بڑھتی بے چینی اور لوگوں کے خوف کے پیش نظر شاعر کا تقاضا ہے کہ یہ مہر تاباں رات کو بھی جلوہ افروز رہے۔ جیسا کسی شاعر نے فرمایا، تاریک بستیوں کے مکیں حوصلہ رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہا ہوں میں۔ 20ویں صدی میں سائنس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ اس نے فطرت کو تسخیر کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ریل، ڈاک، ہوائی جہاز، طرح طرح کی مشینیں، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے لے کر کمپیوٹر، جدید مواصلاتی نظام ایجاد ہوا اور مصنوعی ذہانت سامنے آئی۔ انسانی ارتقاء کی بلندی تک سب کچھ پہنچ گیا۔ وہ سمندروں کی تہ کی خبر لایا، چاند پر قدم دھرے، مریخ اور عطارد کی تلاش میں نکلا۔ وہ اپنے ارد گرد علمی ترقی اور طرح طرح کی روشنیوں کا اہتمام کرنے کے باوجود انسانی بربریت اور وحشت میں کمی نہیں کر سکا۔ تمام تر ترقی اور تہذیبی چکا چوند کے باوجود اخلاقی عظمت تک رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ بقول سے ضمیر جعفری، زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ معجزہ طلبی فطرت انسانی میں موجود رہی ہے۔ کچھ اور ہی اعجاز میں لفظ اور بڑا معنی خیز ہے، یعنی جتنے معجزات انبیاء اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے دکھا چکے وہ مسلم ہیں۔ انسان نے علمی اور سائنسی حوالے سے بہت ترقی کر لی ہے، حیرت انگیز ایجادات وجود میں آ چکی ہیں، اور مگر آج کے انسان کی طلب اس سے بڑھ کر ہے۔ ضرورت ہے کہ جہالت کی جگہ علم، ظلم کی جگہ عدل، بے عملی کی جگہ عمل، برائی کی جگہ اچھائی، بے وفائی کی جگہ وفا، خود غرضی کی جگہ ایثار، نفرت کی جگہ محبت اور عشق آ جائے۔ جب عالم یہ ہے مقید کر لیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا شمار جدید عہد کے نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے۔ انہیں جدیدیت، ماڈرنزم کے آشوب کو بڑی نفاست کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک مادی ترقی کے باوجود انسان حقیقت میں ترقی یافتہ نہیں بن سکا۔ یہ مصنوعی روشنی اور کمکمے دل و شعور کی تابانی کا باعث نہ بن سکے۔ اس لیے آج سورج کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ کاش کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ شام کے بعد بھی سورج غروب نہ ہو، تاکہ لوگ قدرت کی بخشی روشنی میں امید اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ بقول شکیب جلالی، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سکرات مجھے زہر پلایا جائے۔ عہد جدید کے انسان کی شعوری سطح مثل سکرات ہے، جان دی جا سکتی ہے، باطل کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ 20ویں صدی کی ترقی اور تیز رفتاری نے نئی انسانی اقدار کو جنم دیا ہے۔ نت نئی ایجادات اور پیداواری آلات کی تبدیلی نے لوگوں کے رہن سہن اور رویوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایسے میں انسان مشین کا پرزہ بن کر رہ گیا ہے۔ وہ اخلاقی عظمتوں سے ناآشنا ٹھہرا، لیکن احمد ندیم قاسمی کے ہاں جدید عہد کا انسان اپنی ہوشیاری یا عیاری کی وجہ سے نہیں، بلکہ حق پرستی کے باعث ممتاز ہو سکتا ہے۔ سچ پہ ملتا ہے صدا زہر کا پیالہ، جینا ہے تو جرأت اظہار نہ مانگو۔ قاسمی صاحب کا شمار جدید دور کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان نے سائنسی اور صنعتی ترقی کے چنگل میں پھنسے ہوئے انسانی چہرے کو خوبصورتی سے نمایاں کیا ہے۔ وہ جدید شہروں کے شور میں گم ہوتی ہوئی تہذیبی اقدار کے متلاشی ہیں۔ ان کے خیال میں بڑی بڑی مشینیں، بلند و بالا عمارتیں، جدید شاہراہیں، لمحہ بلمحہ بڑھتا ہوا روشنیوں کا سیلاب انسانی عظمت کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ اس عہد کے انسان کو پہلے والے انسان سے زیادہ اخلاقی ذمہ داریوں کا پابند ہونا چاہیے۔ اس لیے اہل علم و اہل دانش کا فرض ہے کہ وہ حق گوئی اور بے باکی سے کام لیں
وہ انسانی، سماجی اور نفسیاتی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ علامہ اقبال اپنے مشہور شعر میں حق گوئی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ شعر حسن و عشق کے روایتی قصوں سے آگے آج کے انسان سے مخاطب ہے۔ ذاتی مفاد اور مصلحتوں سے بالاتر ہو کر سچائی کا ساتھ دینے کا سبق دیا گیا ہے۔ شاعر کے نزدیک وقت کے بدلنے سے جدت نہیں آتی، بلکہ حق گوئی و حق پرستی کی روش اپنانے سے انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ جس طرح آج سے ہزاروں سال قبل سقراط نے سچ کی خاطر زہر کا پیالہ پیا اور یونانی معاشرے کو ہمیشہ کے لیے عزت و احترام سے ہمکنار کر دیا۔ سقراط تلمیہ یونان کا وہ عظیم فلسفی جس نے اچھائی کا پرچار کیا، اسے اپنے موقف سے انحراف پر آمادہ کیا گیا۔ اس نے زہر کا پیالہ پی لیا مگر بے اصولی سے سمجھوتا نہ کیا۔ عہد جدید کا انسان بھی اسی طرح غیور باشعور ہے۔ بقول شاہد عشقی ہم کوتاہ قدوں میں کوئی بھی سقراط نہیں، سچ کے گن تو سب گاتے ہیں، سچ کا زہر پیے گا کون۔ آخری شعر ہے، موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ زندگی سے محبت کا رشتہ استوار کرنا لازم ہے، زندگی سے بیزار نہ کیا جائے، انسانوں کو زندگی بیزار نہ کیا جائے۔ شاعر نے حقیقت بیان کی ہے کہ موت برحق ہے، لیکن زندگی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ موت کے خوف اور تصور میں زندگی اقدار کو بے معنی قرار دینا کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں۔ موت کو اٹل اور آخری حقیقت جان کر زندگی تمام تر رعنائیوں سے منہ موڑ لینا پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو فانی قرار دے کر حکمران کا ان سے اغماز شاعر کے نزدیک پسندیدہ امر نہیں ہے۔ بقول مرزا غالب، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شعر میں پیغام یہ ہے کہ دانشور و اہل علم طبقہ، شاعر لوگوں کو موت سے ڈرا کر ان کی زندگی کو بے ذائقہ نہ کریں، بلکہ پہلے موت سے پہلے اور تذکرہ موت سے قبل انسانوں کو مہذب متمدن کر دیا جائے، ان میں انسانی اقدار کو فروغ بخشا جائے، موت کی حقیقت کو مانتے ہوئے سلجھا ہوا انداز زندگی سیکھا اور سکھایا جائے۔ موت اپنی جگہ برحق ہے مگر زندگی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس عارضی زندگی سلیقے سے گزار کر ہمیشہ کی زندگی میں بدلا جا سکتا ہے۔ بقول فراق گورکھپوری، حیات چند روزہ بھی حیات جاویداں نکلی، جو کام آئی جہاں کہ وہ متاع عارضی کب تھی۔ انسان کو موت سے پہلے آخرت کا زاد سفر تیار کرنا چاہیے، یہی تعلیم دین ہے، یہی تقاضۂ فطرت ہے۔ ہماری روایتی شاعری پر صوفیانہ رنگ غالب ہے، تصوف کی آڑ میں ترک دنیا کا پیغام دیا جاتا ہے، یہ صحت مندانہ روش نہیں ہے۔ موت کا سامان تیار کرنا ضروری ہے مگر دین ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کا حکم نہیں دیتا، بہتر زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرتا ہے۔ ہمارا واعظ، ناصح، صاحب منبر الدستار، معلم، مدرس، شاعر، ادیب، صوفی، ملا موت سے ڈرا کر زندگی کی چاشنی سے دور کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو یہ آواز بلند ہوئی، پہلے بتلاؤ کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے، بعد میں موت کے عنوان پہ بحثیں کرنا۔ احمد عظیم قاسمی نے اس شعر میں قدامت سے دوری، جدت کا درس دیا ہے۔ اس کلام میں نیا اور صحت مندانہ رویہ جنم لے رہا ہے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ واضح کیا گیا ہے، یعنی زندگی کو حسین اور پرآسائش بنانا چاہیے، حقوق و فرائض ادا کیے جائیں، انسان کو جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ فقط موت کی یاد ہی کافی نہیں بلکہ انسان کو زندگی گزارنے کے اچھے انداز اپنانے چاہیے، انسان کو خوشحال زندگی سے آشنا کیا جائے اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا چاہیے۔ یہی سلیقہ حیات ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔